اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کروڑوں درود ہوں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی پچھلے 3 ویڈیو بنا چکے ہیں موضوع پر ولایت سے دشمنی، اور آج ہم یہ 4تھا ویڈیو بنا رہے ہیں ولایت سے دشمنی، اور اس کو کچھ چیزیں ہم نے پہلے بتا بھی چکے ہیں، کچھ پھر دوبارہ دہرائیں گے آپ کے لیے، اس سے آپ کو یادداشت تازہ رہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا علماء دین سے اور صوفیہ اکرام سے بھی سنا ہوگا کہ خواجہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، اور آصف بن برقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار تخت بلقیس کی خواہش کی کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو آپ نے اپنے دربار میں ان کے جنات آیا کرتے تھے اور تمام مخلوق آیا کرتی تھی، حاضر میں ہوتی تھی ظاہر میں ہوتی تھی، تو ان کو دکھائی بھی دیتی تھی وہ سب، اور ان کا حکم مانتی تھی اور ان کے حکم پر عمل کرتی تھی، جو وہ کہتے تھے جنات وغیرہ وہی کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار آپ نے جناتوں سے کہا، اور وہاں پہ موجود آصف بن برقی بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے جناتوں سے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، بتاؤ کتنے وقت میں لا کر کے دو گے؟ تو کسی جنات نے کہا کہ 10 گھنٹے، کسی نے کہا 5 گھنٹے، کسی نے کہا 4 گھنٹے، کسی نے کہا 3 گھنٹے، کسی نے کہا 2 گھنٹے۔ ایک بہت طاقتور جنات تھا، اس کا نام بھی درج ہے کتابوں میں، اس نے کہا کہ 1 گھنٹہ یا ایسی کچھ ٹائم دیا۔ آخر میں سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برقی کی طرف دیکھا، تو آپ نے کہا کہ بس آپ پلک جھپکیے، اور پلک جھپکی کے سامنے تخت بلقیس آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات کی طاقتیں ایک طرف اور ولایت کی طاقت ایک طرف، جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ولایت ظل نبوت ہے اور نبوت کی پرچھائی ہے، اور جو چھوٹی نبوت ہو، جو بڑی نبوت کی پرچھائی ہو، اس کی طاقت کیا ہوگی؟ اس کی ایک بہت بڑی طاقت ہوگی۔ اور دوسری بات کہ ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور دوست کو ہر راز معلوم ہوتا ہے دوست کا۔ تو اللہ کا ہر راز جاننے والا جو شخص ہے وہ صرف اللہ کا ولی ہے، جس کو ولایت حاصل ہو جاتی ہے، وہی اللہ کا ولی ہے، اس کو ہر راز معلوم ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب خضر علیہ السلام کے پاس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو آپ نے سنا ہوگا علماء کے منہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی بھی کام کے لیے ٹوکنا نہیں، پر انہوں نے ایک تختہ توڑا، موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا کہ آپ نے ناؤ کا تختہ کیوں توڑ دیا؟ انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا، آپ نے ٹوک دیا کہ آپ نے بچے کو قتل کیوں کیا؟ پھر 2 بچوں کے گھر کی دیوار بنائی، اور ان لوگوں نے کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا، نہ کوئی خدمت کی، تو آپ نے اس پہ بھی ٹوک دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے ٹوکنا نہیں، لیکن آپ نے ٹوک دیا، تو اب ہم لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن وجہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو انہوں نے ان تینوں کاموں کی وجہ بتائی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے راز ولی ہی جانتا ہے، اور ولی کے راز اللہ جانتا ہے۔ نبوت کو بھی تھوڑی سی الجھن ہو جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب جب پچھلے امتوں کے ولیوں کا عالم یہ تھا، تو ہمارے جو نبی کی امت ہے اس کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے امت کے ولی اور ہماری امت کے جو عام انسان ہیں وہ برابر ہیں، اور جو پچھلی امت کے نبی ہیں ان سے جو برابری ہے، ان کی جو فضیلت اور ان کی طاقت کی جو برابری ہے، وہ ہمارے امت کے ولیوں کی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی کی امت کتنی افضل ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پارٹ 3 میں بتایا تھا کلمے کے، کہ
کلمے کو سمجھو، کلمے پر غور و فکر کرو، کیونکہ کلمے کو اگر سمجھ لیا تو اللہ کے راز، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راز، اور بعد میں ایک دن ایسا آئے گا جو تم اپنا بھی راز سمجھ لو گے۔ تو وہ راز یہی ہے کہ ایک عام نبی کا امتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پچھلے امت کے ولیوں کے برابر فضیلت رکھتا ہے، لیکن آج ہو کیا رہا ہے اور ہوتا کیا چلا آ رہا ہے، لیکن پہلے کم تھا، آج زیادہ ہے۔ تو وہ یہ زیادہ ہے کہ اللہ نے سب سے جو بڑی مخلوق بنائی، افضل مخلوق، وہ انسان بنایا، اور اس انسان میں امتیں بنائیں، امتوں میں جو سب سے افضل امت بنائی وہ امت محمدی بنائی، اور ہم کو اس امت محمدی میں پیدا کیا۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنا حال کیا کیا؟ ہم لوگوں نے اپنا حال یہ کیا جس کا اشارہ علامہ اقبال صاحب نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اب یہ گلستان کون ہے، یہ الو کون ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علامہ اقبال کسے ایک الو کہہ رہے ہیں، کسے تمام الو کہہ رہے ہیں، ہر شاخ پہ الو۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو ایک تھا تب بھی دین کو برباد کر رہا تھا، اور آج جب اس کے ہم نواؤں کی ایک بڑی فوج تیار ہے، علامہ اقبال کے دور میں ان کی بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی، اور آج تو گلی گلی یہ پھر رہے ہیں، گلی گلی میں یہ لوگ ادھم بازیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو دین کے نام پہ فتنے برپا کر رہے ہیں، اور پہلے بھی کیے۔ تو علامہ اقبال صاحب نے جو فرمایا ہے کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، وہ صحابہ اکرام کے دور میں تھا، اس کا میں نام نہیں لوں گا، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ لیں گے وہ الو کون تھا۔ اور اس الو نے اہل بیت کو اور اسلام کو بہت بدنام کیا، بہت برباد کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے۔ آج اسلام کی حالت یہ ہے کہ اگر ان حرکتوں کو جب اتہاس میں دیکھتے ہیں غیر مسلم تو وہ اسلام کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ اہل بیت کو دیکھتے ہیں اور ولیوں کو دیکھتے ہیں، صوفیہ کرام کو دیکھتے ہیں، تب پھر وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اتنا غور و فکر لوگ جلدی کر نہیں پاتے، کیونکہ خود مسلمان غور و فکر نہیں کر رہا ہے تو غیر مسلم کیا غور و فکر کریں گے، لیکن پھر بھی کرنے والے کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو اس دور میں الو تھا جو گلستان کو برباد کر رہا تھا، اسلام کے اور اہل بیت کو، ولایت کو۔ پھر ایک آج کے دور میں بہت سارے علامہ اقبال کے دور میں تھے، اور اب ان سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ کیسے ہو گئے ہیں؟ وہ ایسے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو سننا چھوڑ دیا، ان کو سمجھنا چھوڑ دیا، اپنے علماء کو جو ہمارے اپنے علماء ہیں ان کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم کاہے پہ لگ گئے کہ ہم پٹیا پہ جمگٹ لگا رہے ہیں، اس جمگٹ میں آ کر کے کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہم عقل والے بن گئے، اور ہم نے عقل کے غرور میں اس کے پیچھے چل دیے، یا ہم یہ یوٹیوب لے کر کے بیٹھ گئے، اس پہ تمام فتنے موجود ہیں، وہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں کو مسلمان کس نے کیا تھا؟ تو جنہوں نے ہمارے بزرگوں کو مسلمان کیا، ہمیں سب سے پہلے ان کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی کوئی آ کر کے کہے کہ بھائی تمہارا باپ جاہل تھا، تمہارا دادا جاہل تھا، تم اس کو سر جھکا کے قبول کر لے رہا ہو کہ ہاں صاحب چار عقل کی ہم نے باتیں کری، چار عقل کی باتیں کرنے کے بعد پھر نے تمہیں پہلے جاہل بتایا، آپ کو جاہل بتانے کے بعد آپ کے باپ کو جاہل بتایا کہ وہ بھی جاہل تھے، پھر تھوڑے دن کٹے اس نے آپ کے دادا کو جاہل بتا دیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ آپ خود عقل کے اوپر اتنا لٹ لے کے گھومنے لگے کہ خود آپ اپنے خود کے منہ سے کہنے لگے کہ ہاں ہمارے باپ دادا جاہل تھے۔ وہ جاہل نہیں تھے، وہ عاشق تھے، عاشق رسول تھے، اور ان کو عاشق رسول بنایا گیا تھا۔ کوئی کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کر اسے مسلمان نہیں بنا سکتا، نہ ہی کہ کسی دوسرے دھرم میں لے جا سکتا ہے، کیونکہ تلوار سے کچھ نہیں ہوتا۔ یقیدہ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، روح سے شروع ہوتا ہے، گردنوں سے نہیں۔ لوگ گردن کٹا دیتے ہیں پر یقیدہ نہیں بدلتے، مذہب نہیں بدلتے، مذہب اپنا وہی رکھتے ہیں۔ لیکن آج ہماری قوم اتنی خوار ہو چکی ہے کہ کوئی بھی آ کے چار عقل کی باتیں سمجھاتا ہے، ہماری قوم اس کے پیچھے چل دیتی ہے کہ ہاں صاحب یہی حق ہے اور ہم سب جاہل ہیں، ہمارے باپ دادا جاہل تھے، اپنے منہ سے کہنے لگتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں، کیونکہ وہ پیدا ہوئے جہلیت آج کے دور میں آئی اور دیکھی گئی
उस दौर में आए और आने के बाद में उन्हें वो जाहिल मिल गए जो खुद जाहिल हैं और दूसरों को जाहिल कहते हैं, और उन्होंने फितना सिखाना शुरू कर दिया, फितना बताना शुरू कर दिया इस जाहिल दौर के अंदर। पहले का दौर हकीकत में पूछा जाए तो वो जाहिल का दौर नहीं था, वो अकीदे और ईमान का दौर था। भले ही वो लोग अनपढ़ थे लेकिन उनके अकीदे और ईमान थे। पहले का हमारा मुआशरा क्या था कि हम मुट्ठी भर थे, बहुत कम हमारी तादाद थी, लेकिन हाल क्या था कि हम दुनिया पे गालिब थे। दुनिया हमसे डरती थी, दुनिया हमारी इज्जत करती थी, हमारे बुजुर्गों की इज्जत करती थी। लेकिन अब क्या हाल है, पहले मुसलमानों के पास पैसा भी नहीं था, कुछ गिने चुने ज़िम्मेदार बादशाहों के पास पैसा हुआ करता था, आम मुसलमान के पास पैसा नहीं था, सिर्फ उसके पास उसका यकीदा उसका ईमान था। लेकिन आज क्या हुआ कि यहूदियों ने जो सबसे पहली चीज़ छीनी और ईसाइयों ने वो छीनी मुसलमानों का यकीदा और उनका ईमान। अब कोई आके तुम्हारा कुरान या तुम्हारा यकीदा तो ऐसे नहीं छीन लेगा कि जैसे किसी के हाथ से पैसे रुपए छीन लिए जाते हैं, उसका वो ईमान छीनेगा ईमान के ज़रिए, यानी कि वो कुछ पढ़े लिखे लोग भेजेगा जो कि उन्होंने पहले किया, कुछ आलिमों को ख़रीदा अब से 200-250 साल पहले, और फिर उन आलिमों ने दुनिया के अंदर फ़िरक़े बनाए, जमातें बनाई और उन जमातों को छोड़ दिया जो कि दीमक की तरह पूरी दुनिया के अंदर घूमे और मुसलमानों को खा गए, उनके ईमान को खा गए। तो पता ये चला कि पहले मुट्ठी भर ईमान वाले थे, वो इज़्ज़तदार थे, फजीलत में थे, वो दुनिया पर गालिब थे। आज जब अरबों खरबों मुसलमान हैं, पैसे की कमी नहीं है, पैसा भी है, तादाद भी है, तो आज हमारा ये हाल है कि खुद मुस्लिम हुकूमतों के अंदर घुस के काफिर मुसलमानों को मार रहे हैं, खुद मुसलमानों को मारते हैं, खुद आतंकवाद फैलाते हैं और मुसलमानों के बारे में फैलाते हैं कि मुसलमान आतंकवादी हैं। ये हमारी आज हो चुका है, मुआशरे के अंदर पूरी दुनिया में ये हो रहा है। यहाँ तक के आलम तो ये हो चुका है कि मुस्लिम हुकूमतों में जो हुकूमतें बनती हैं या जो हुकूमतें गिरती हैं वो भी काफिरों के इशारों पर, उनकी दौलत के इशारे पर और उनके ताकत के इशारे पर। आज बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरान, बड़े बड़े उलमा यहूदी नसारा के इशारों पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता मुसलमानों के, यहूदियों के और ईसाइयों के, नसरानियों के इशारों पर काम कर रहे हैं। आज की हमारी जो सच्चाई है वो कड़वी ये है। अब इसका जो मेन मसला है वो यहीं से पैदा होता है जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। तो उसने उस दौर में किया, लेकिन वो अकेला था, जितना कर पाया उसने उतना कर दिया। लेकिन आज जब यहूदियों ने गली गली उसके हमनवा, उसके पैरोकार छोड़ दिए यहूदियों ने, क्यों छोड़े? क्योंकि मुसलमानों से वो जीत नहीं पाए। 1000 साल तक, 1200 साल तक लड़े मुसलमानों से, तमाम कोशिश कर ली कि इस्लाम बर्बाद हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया इस्लाम बर्बाद। तो आखिरी उन्होंने हथियार जो उठाया वो ये उठाया कि मुसलमान से ही मुसलमान को काफिर बनवाओ। जब ये सब काफिर हो जाएंगे तो इनका कुरान इनसे छिन जाएगा, इनकी ईमान इनसे छिन जाएगा। आज हमारी हालत यह है कि पहले अगर कहीं पे मुसलमानों के 4 घर थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कोई बच्चे को छू ले, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुरान तो दूर की बात रही, एक उर्दू की किताब की तौहीन कर दे, चाहे भले उसमें दीन की कोई बात ना हो, वो एक आम किताब हो, स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताब हो, उस तक की किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसकी बेहुरमती कर दे। आज का दौर क्या है? आज का दौर ये है कि कम से कम 2 से 4 महीने के अंदर खबर आ जाती दुनिया में कहीं से भी कि साहब फला जगह पे कुरान शरीफ को जला दिया गया, फला जगह कुरान शरीफ को फाड़ दिया गया, बेहुरमती कर दी गई। सब क्यों हो रहा है? करोड़ों मुसलमान हैं आज, अरबों सबको मुसलमान है, पैसे की कमी नहीं है, हुकूमतें मुसलमानों की हैं, लेकिन क्या है? ईमान नहीं है। और ईमान के लिए ज़रूरी है कलमे को समझना, ईमान के लिए ज़रूरी है अहले बैत को समझना, क्योंकि आखिरी जो खुतबा है नबी का वो मिंबर गदीर है और उस पर ईमान मुकम्मल किया गया है, मिंबर गदीर पर। तो जो लोग मिंबर गदीर को समझेंगे वो फिर समझेंगे कि अहले बैत का मर्तबा क्या है और अहले बैत है क्या और इतना बड़ा हुक्म क्यों है कि कुरान और अहले बैत को पकड़ो, इसके साथ में चलो, इससे जुदा हो गए तो गुमराह हो जाओगे। और आज जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो यही हुआ है कि मुसलमानों को गुमराह किया गया। किसके ज़रिए? आलिमों के ज़रिए, मौलवियों के ज़रिए। सब मौलवी ऐसे नहीं है, सारे आलिम ऐसे नहीं हैं। जो बिके थे वो ऐसे हैं, या अब जो उनकी पैरोकारी कर रहे हैं बिके हुओं की वो हैं।
اور ان کو معلوم بھی ہے جو بڑے بڑے علماء ہیں کہ ہم غلط ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اتنے آگے آ گئے ہیں کہ اگر قوم کو سچ بتائیں گے تو قوم جوتے سے مارے گی۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ہوا کہ دادا حضور کے زمانے میں ان کو کچھ علماؤں نے گھیرا، کیونکہ ان کا جو دور تھا وہ وہی دور تھا انگریزوں کا دور، کہ جب علماء بک رہے تھے اور ان سے غلط کام کروائے جا رہے تھے، حدیث کے ترجموں میں، قرآن کے ترجموں میں پھیر بدل کروایا جا رہا تھا، اور امت محمدی کو غلط راستے پہ پہنچایا جا رہا تھا، گمراہ کیا جا رہا تھا۔ تو ایسے میں ہی جو ایمان بچاتے ہیں لوگ وہ صرف عشق والے بچاتے ہیں، اور آج جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ عقل کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کے چار عقل کی باتوں کے پیچھے چل دیتے ہیں، لیکن ایمان عشق سے پیدا ہوا تھا اور عشق پر ہی رہے گا اور عشق کے ساتھ ہی ختم ہوئے گا، کیونکہ صحابہ اکرام نے کوئی قرآن حدیث نہیں دیکھا تھا، وہ نبی کے عشق میں ایمان لے کر کے آئے تھے، انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا تھا، نبی کا چہرہ دیکھ کر کے وہ ان کے عاشق ہوئے اور ایمان لے کے آئے، تب انہوں نے قرآن کو قرآن مانا، حدیث کو حدیث مانی۔ ابھی اگر کوئی ان سے اور کہہ دیتا کہ صاحب قرآن یہ ہے تو وہ کیا مانتے، وہ تو کہتے کچھ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور کہنے والوں نے ہمارے نبی سے بھی کہہ دیا، جنہیں ہمارے نبی سے عشق نہیں ہوا، جنہوں نے ہمارے نبی سے محبت نہیں کی، انہوں نے ہمارے نبی سے بھی کہہ دیا کہ یہ قرآن تمہارا اور یہ تمہاری بات ہے، سب فرضی ہے، کچھ نہیں ہے یہ۔ تو ایسے ہی لیکن جو لوگ نبی سے عشق کرتے تھے، عاشق تھے، انہوں نے مانا کہ ہاں جو آپ بول رہے ہیں وہ قرآن ہے، جو آپ بول رہے ہو وہ حدیث ہے، جو آپ بول رہے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے وہ قرآن ہے، ہاں تو ٹھیک ہے قرآن ہے، جو آپ بول رہے ہو کہ ہم نے بولا حدیث ہے تو وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، لبیک، سر کٹا دیں گے اس پہ رہیں گے، سر کٹا دیں گے قرآن کو فالو کریں گے، سر کٹوا دیں گے لیکن حدیث کو نہیں چھوڑیں گے، سر کٹوا دیں گے پر اہل بیت کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ قائم رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں ان کو عزت ملی اور پوری دنیا میں ان کو فضیلت ملی، اور عزت اور فضیلت ملنے کے ساتھ ساتھ وہ کامیاب رہے۔ لیکن آج جب ہم اس دور کے اندر آئے کہ جب گلی گلی فتنے گھوم رہے ہیں، ان 20-30 سالوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم پڑا، ان 20 سے 30 سالوں کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں پر گمراہی آئی، کیونکہ انہی 20 سے 30 سالوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ سب سے زیادہ فتنے آئے۔ اگر آپ 30 سال پہلے کے دور میں جائیں گے، 40 سال پہلے کے دور میں جائیں گے تو صرف 2 لوگ نظر آتے تھے، شیعہ اور سنی، ان کے علاوہ کوئی فرقہ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن ان 20-30 سالوں کے اندر کیا ہوا، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، تبلیغی، اہل قرآن، 36-37 فرقے آ گئے۔ آج ہمارے یہاں کی یہ حالت ہے کہ گاؤں میں آبادی ہے 1000 کی یا کسی محلے کی، وہاں پہ فرقے ہیں 4، مطلب مسلمان 250 میں بٹ گئے۔ کہیں پہ ہماری آبادی شہر میں ہے 1 لاکھ کی، جماعتیں ہیں 15-20، یعنی کہ مسلمان 10,000 12 ہزار میں سمٹ گئے۔ یہ ہماری حالت ہو گئی۔ اس کے بعد میں پتہ چلا کہ اتنے گمراہ ہو گئے کہ وہ کیا بول رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی اہل بیت کو برا کہہ دے رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر دے رہا ہے۔ غیر مسلم کو تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے یہاں لوگ گستاخی کر رہے ہیں، ہمارے یہاں نبی کے گستاخ ہیں، اور نبی کی آل کے قاتل تو کہیں ملتے ہی نہیں ہیں غیر مسلموں میں۔ جب بھی اہل بیت کا اتہاس ہوگا کہ اہل بیت کو کس نے قتل کیا، نبی کی آل کو کس نے قتل کیا، تو پتہ ہی چلے گا کہ صرف مسلمانوں کے نام سامنے آتے ہیں ہر دور میں، چاہے بنو امیہ کا دور ہو، چاہے بنو عباسیہ کا دور ہو، یا اس کے بعد کے کہیں نہ کہیں دور ہوں، جہاں کہیں بھی نبی کی آل کا قتل ہوا ہے تو وہ قتل کرنے والے اور کرانے والے خود مسلمان نکلے، یہ کڑوا سچ ہے۔ لیکن آج کا جو دور ہے وہ اتنا برا دور ہے کہ گلی گلی بے حرمتی ہو رہی ہے اہل بیت کی، لوگ ولایت کی ہنسی اڑا رہے ہیں، طرح طرح سے ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے دادا حضور کے ساتھ بھی ہے، ایک نہیں ہے تو کافی، لیکن انشاءاللہ اگلے اب جو میں کل آپ کو ویڈیو جو آپ کے سامنے آئے گی اس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے بتاؤں گا کہ دادا عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کو برباد کرنے کے لیے اور ان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی بے حرمتی کرنے کے لیے کس کس طریقے سے ہاتھوں پہ قرآن لے لے کے سڑکوں پہ مولوی لوگ گھومے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ایمان والے تھے وہ گمراہ نہیں ہوئے، وہ اہل بیت کا دامن پکڑے رہے۔ اور اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کھل کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہمارے دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی
रहमतुल्लाह अलैह के साथ मौलवियों ने किस कदर, जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, उन्होंने किस कदर जो है उन पर जुल्म करने की कोशिश की, उनके साथ उनकी बेहुरमती करने की कोशिश की। ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल युवा सूफी मिशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप तक सूफिया इकराम की सही मालूमात और सही बातें आप तक पहुँच सकें और आप फ़िरका परस्ती से बच सकें। क्योंकि युवा सूफी मिशन का मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में ज़मीन पर उतर के भी काफ़ी कुछ करने का मकसद है। और इंशाअल्लाह इल्म के मामले में हर तरह से आप तक हर बात पहुंचाने के लिए युवा सूफी मिशन पूरी तैयारी कर रहा है अपनी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके हर मसाइल का जवाब आप तक पहुंचेगा। और अगर आपको हमसे कुछ भी जानना हो, कुछ पूछना हो, कुछ देखना हो, कुछ मालूमात लेना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या समझना है। इंशाअल्लाह हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम नहीं समझा पाएंगे तो अपने किसी और जो हमारे लोग हैं जिनको इल्म है, अल्लाह ने अता फरमाया, पीर मुर्शिद ने इल्म अता फरमाया, इंशाअल्लाह उनके ज़रिए, या अगर कोई आलिमत का सवाल है, मौलवियत से कोई सवाल है, तो इंशाअल्लाह हमारी टीम में मौलवी लोग भी हैं, उनके ज़रिए आप तक आपका मसाइल का हल पहुँचाया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।